بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 جون ہفتے کا دن ہے، اہم خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کل کے فیصلے سے تھوڑے مایوس ہیں۔ میں ایک بڑا اہم پیغام آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ روزانہ کی انشاءاللہ بنیاد پہ اگلے 10 دن تک یہ روز ہوگا۔ جگانے کی کوشش، سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے۔ اہم خبریں پہلے بتا دوں، اس وقت 28ویں 27ویں ترمیم، منرل بل، مصنوعات کا بل وفاق سے منظور کروانے کا معاملہ، اور 8 اگست کی تاریخ تحریک انصاف کے لیے 39 دن کی جو ڈیڈ لائن ہے۔ عدلیہ کے فیصلے کے بعد اب تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں، عوام کے پاس، خان کے پاس۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں گرائی جائے گی، اس کی بھی بڑی وجوہات سامنے آ گئی۔ لیڈرشپ کو اب کیا فیصلہ کرنا ہوگا، عوام کیا کرے گی۔ اس کے علاوہ ایران میں جو جوہری سائنسدان ہیں، فوجی کمانڈرز ہیں، ان کی تدفین بھی آج شروع ہو چکی ہے۔ اور فلسطین میں بہت بڑا داؤد کے پتھر، ڈیوڈ سلنگ آپریشن فلسطینیوں نے شروع کیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ بیانات ہیں۔ ان خبروں کی تفصیل، سب سے پہلے تو جو عدالتی فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، یہ تو بالکل وہ 50-50 اور مزاحیہ خاکوں کی طرز پہ عوام کے سامنے دن دہاڑے مذاق کیا گیا تھا۔ 13 کرسیاں لگائیں، 12 جج بٹھائے اور عوام کو کہا یقین کرے 13 بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس فیصلے کے جواب میں بھی جو 7-6 کا فیصلہ تھا، اس میں 13 7 اور 6 13 بنتے، ایک جج چھوڑ گیا، لیکن وہ جمال مندوخیل کہتے ہیں نہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے خالی کرسی کو، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ طاقت اور بدماشی کا کام ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے آئینی بینچ بنایا، جس کے صرف 3 مقاصد تھے۔ ایک تو ظاہر ہے ججز کی یہ ٹرانسفر کا، تاکہ خان کے کیسز کا معاملہ ہو، ایک یہ 26ویں ترمیم اور ان کا معاملہ، اور یہ مخصوص نشستوں کا۔ آئینی بینچ میں سپریم کورٹ کے جو فیصلے کو جمہوریت کو پامال کیا گیا۔ ابھی ملٹری کورٹس کے فیصلے کو دیکھیں، حکومت نے آئینی بینچ کے پاس اسے ریفر کیا، اپیل کے لیے 45 دن تھا، اور اپنے ہی بنائے ہوئے آئینی بینچ پہ اس کیس کو لگانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس کیس میں حکومت کی مدد ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ رجیم، جس میں سے اب شہباز شریف کو مائنس کر دیا گیا ہے، جو لوگ عمران خان پہ الزام لگاتے رہے کہ ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں حالانکہ عمران خان تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خود ملنے گیا، یہاں شہباز شریف کو بیچارے کو ہوا بھی نہیں لگنے گی اور مائنس کر دیا گیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، اس میٹنگ کا اس کو حصہ تک نہیں بنایا گیا۔ یہ اس ہائیبرڈ رجیم کی، اس نااہلی کی اور اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کی۔ لیکن اب تحریک انصاف کی دیکھیں قیادت کے پاس انہیں جلد یا بدیر فیصلہ کرنا ہوگا، ان کے آپشنز ان کے ختم ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ ایک چیز دیکھ لیں، مریم نواز کی تقریر ہوئی پنجاب اسمبلی میں، اور 26 اراکین کی رکنیت 1 سال کے لیے اسمبلی میں 15 اجلاس میں انہوں نے منسوخ کر دی کہ تنخواہیں بھی نہیں دیں گے، حالانکہ انہوں نے صرف عمران خان کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں اور تھوڑا بہت شور مچایا جو پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی میں مچایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مودی کا پتلا جلانے پر FIR درج ہو چکی ہے۔ تو ان کے اوپر تو کیسز بننے ہیں، یہ جب تک عوام کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اسی طرح شیور مرغیوں کی طرح باری باری کٹنے کا انتظار کریں۔ اب یہ کیوں انتظار کریں؟ ابھی تو یحییٰ آفریدی کے دیکھیں جو اہم معاملہ، 4 مہینے جو 9 مئی کے مقدمات ختم کرنے کی تاریخ تھی، وہ 8 اگست کو ختم ہوگی، 39 دن رہ گئے۔ 39 دن کے بعد آرٹیکل 63، اس کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو جب وہ جرم میں کوئی سزا یافتہ ہو جائے، یا دہشت گردی یا ریاستی اداروں پر حملہ کو لگا دیا جائے، تو اسے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ان کے پاس 26 کے قریب، بلکہ ابھی انہوں نے ایک رکن اسمبلی عبداللطیف کو 27 سال کی قید سنائی، اور ان کے وفاقی وزیر بیرسٹر عقیل نے صاف صاف کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو نااہل کیا جائے گا۔ اب یہ 26 اراکین کو الزامات ثابت کر کے عدالت سے سزا دلوائیں، وہاں ضمنی انتخابات کرا کے نون لیگ پیپلز پارٹی کی نشستیں دیں، یعنی پورے کا پورا نظام لے لے، ساری کی ساری نشستیں لے جائے، تو تحریک انصاف کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ دیکھیں ثبوت تو 9 مئی پہ ہم دیکھتے رہے، کوئی نہیں نظر آئے کسی کے پاس بھی۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یا تو انعام رکھ دیں وہ صنم جاوید ثبوت کے نام پہ، کہ 9 شہروں میں دوڑ کر آگ لگائی، یا شاہ محمود قریشی بیوی کا آپریشن کرواتے ہوئے ساتھ ساتھ پنڈی، لاہور، ملتان میں آگ بھی لگا رہا تھا، 3 شہروں میں بیک وقت موجود تھا، چھلاوا تھا، یہ ثبوت ہے۔ شیخ رشید ملک سے باہر تھا، وہ 9 مئی کے مقدمات میں، 9 کی رات کو وہ پہنچا، 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہے۔ تو اس میں تو صاحبزادہ حامد جیسے لوگوں کا نام ہے فیصلہ باز ہے، جو کہ SIC کے چیئرمین ہیں۔ اب ان سب لوگوں کو نااہل قرار دیں گے تحریک انصاف کے لوگ، پھر کیا کریں گے؟ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، عدالتوں کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ 26 نومبر میں سیدھی گولیاں پمپ ایکشن AK-47 سے الجزیرہ کی ویڈیو موجود ہے، لیکن کیا کر لیا آپ نے؟ FIR تک نہیں کروا سکے، تو ثبوت تو آپ کو نہیں مانتے۔ عدالتیں انہوں نے مکمل کمپرومائز کی ہوئی، لیڈرشپ میں بھی انہوں نے لوگوں کو بہت سارا کمپرومائز کیا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر آگ لگ جائے گا، حکومت گر جائے گی۔ پہلے تو یہ دیکھیں حکومت گر ہی نہیں سکتی، حکومت تو خیبر پختونخوا کی ان کی حمایت کر رہی ہے۔ بجٹ میں آپ کے سامنے فارم 47 کی حکومت کو، اس بجٹ کو جو سرپلس چھوڑ کے مضبوط کیا گیا، خان کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، وہ آپ کے سامنے 4 ڈرون حملے ہوئے مارچ سے مئی تک، FIR تک درج نہیں ہو سکی۔ خیبر پختونخوا کے تمام سیاحتی مقامات فوج نے لے لی، ان سے واپس لینے کا بل اپنی اسمبلی میں نہیں لا سکتے۔ مادنی بل پہ یہ کھل کے سپورٹ کر رہے تھے۔ ابھی تو یہ 28ویں ترمیم 27ویں ترمیم کریں گے، اختیارات ان سے لے لیں گے،
پھر ان کی وہ ضرورت بھی نہیں پڑنی مادنی بل کی حمایت. تو خیبر پختونخوا میں تو وہاں صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے وہ ان سے نفرت کرتی ہے سخت، اسٹیبلشمنٹ سے، حکمرانوں سے. یہ صرف وہاں پر اگر تھوڑی بہت ہی 2 نمبری کرنا چاہیے. جب بھی آپ کو گورنر راج، میں آپ کو بتاؤں کب لگے گا، یہ آپ کو یاد رکھیے گا، جس دن عمران خان نے ڈیرہ جیل سے علی بن گنڈا پور کو ہٹانے کا اعلان کیا، اس دن گورنر راج لگ جائے گا. جس دن علیمہ خان کھڑی ہو کر ڈیرہ جیل کے باہر کہیں گی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، آپ کو اسی ہفتے گورنر راج لگتا ہوا نظر آئے گا. یہ آپ کو بے شک بار بار کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، گورنر راج نہیں لگے گا. جس دن خان ہٹائے گا علی امین گنڈا پور کو، بیرسٹر سیف کو، اسی دن گورنر راج لگ جائے گا. تو اس لیے پاکستان کی عوام کو اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ سارا معاملہ ذہن میں آئے گا. آپ کو پرامن انداز میں، آپ نے صرف سڑکوں پر ہی نہیں نکلنا ہے احتجاج کے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اس وقت پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک شمالی کوریا جیسے کم جونگ ان کے آپ کو دیکھیں نا دور دستور چل رہا ہے، بالکل وہی بنانا ریپبلک، قانون کی بے حرمتی، جمہوریت کی پامالی. یہ دنیا میں اسی لیے بدنام ملک ہوا. کیوں؟ جھوٹ ایسے سرعام. دیکھیں وہ نشریاتی ادارہ ہے BBC، ڈی جے ایس پی آس پہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ صحافی پوچھ رہی تھی انٹرویو میں کہ آپ نے صحافیوں کے اکاؤنٹ بند کیے ہیں. وہ اینکر نے کہا، تو انہوں نے کہا نہیں جی بھارت کے بند ہوئے. اس نے کہا وہ تو جنگ کے دوران کیے انہوں نے، کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ وہ تو کھول دیے ہیں. آپ نے پچھلے 2 سال میں 48 صحافی اغوا کیے، آوازیں بند کی، میڈیا میں تصویر خان کی بند کی، آواز بند کی. نیوز چینلز کو آپ ہدایات دیتے ہیں کس شخص نے مہمان آنا ہے، کس نے آنا ہے، کس کا پروگرام چلے گا، کیا بولنا ہے، سارے کا سارا ISPR کرتی ہے، خفیہ ایجنسی کرتی ہے. کوئی جواب نہیں آگے سے، وہاں بائیں شائیں وہی جو. طاقت کے اس نشے میں روم کا بادشاہ نیرو بھی ایسے کرتا رہا، فرانس کا بادشاہ لوئی بھی ایسے کرتا رہا، شمالی کوریا کا کم جونگ ان بھی ایسے کر رہا ہے، پیوٹن، نیتن یاہو، سارے طاقت کے نشے میں ڈکٹیٹر یہی کرتے ہیں. میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ دیکھ رہا، کہتا ہے ایران کے آیت اللہ علی خامنائی کو میں نے بچایا، میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کریں. انہیں ایمان والوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھئی اللہ سے ڈرنے والے وہ اپنے پہلے خطاب میں علی خامنائی ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکیاں بھی دے کے رگڑ رہے ہیں. یہ طاقت سے آپ کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں. تو دنیا کا کوئی قانون، مذہب، آئین، اخلاقیات آپ کو دفاع کا حق دیتا ہے. اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، آرٹیکل 51 پڑھیں آپ. اسلام نے آپ کو کہا اپنا دفاع، یہ جائز ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر. ابھی تہران میں اسرائیلی حملوں کے میں دیکھ رہا تھا، وہ 60 سائنسدانوں کے، فوجی کمانڈروں کے تدفین کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ خوفزدہ نہیں ہیں. یہ اسرائیلی جارحیت کے نشانہ بنے، کم سن بچے بھی ہیں اس میں، شہید ہوئے ہیں اس میں. فلسطین میں ابھی انہوں نے، فلسطینیوں نے سلنگ آف ڈیوڈ کے نام سے وہ جو داؤد کا پتھر، وہ ایک چھوٹی سی کہانی بھی انہوں نے بنائی ہے، وہ دیکھیے گا. اس فوجیوں پر حملے کی ویڈیو جاری کی، یہ وہاں خان یونس کے علاقے میں، کہ وہاں 51 لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، اس کی وہ باقاعدہ ویڈیوز بنا کے لگا رہے ہیں. یہ تو خیر فلسطین کا وہ گروپ ہے نا جسے امریکہ اور مغرب دہشت گرد گروپ کہتے ہیں. آپ ذرا فلسطینیوں کی کبھی مزاحمت کو پڑھا کریں، کبھی کبھی ایران اسرائیل کی جنگ ہو، اس میں بھی سبق سیکھا کریں کہ جب غیرت ہو، اتحاد ہو، تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو ختم نہیں کر سکتی. فلسطین پہ دیکھیں حملے تو براہ راست اسرائیل کرتا ہے نا، جو سب سے بڑی دنیا کی فوجی طاقت ہے. امریکہ اس اپنے سے بھی بڑی فوجی طاقت سے تسلیم کرتا ہے، اور اس کی بھی مدد کرنے کے لیے امریکہ، فرانس، برطانیہ، سارے سیاسی سپورٹ، مالی مدد، اور 58 اسلامی ممالک خاموش ہو کے یا پس پردہ اسرائیل سے تعلقات. اور فلسطینیوں کو دیکھیں 1948 سے اب تک 77 سال ہو گئے، ہر نسل میں انہوں نے قربانی دی، بزرگ، جوان بچے، عورتیں، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا. گھر تباہ و برباد، مسجد اقصیٰ پر حملے ہوئے، ان کے اسکولوں پر، اسپتالوں پر بمباری، معصوم بچوں کی روز شہادتیں آپ دیکھتے ہیں، روز معاشی پابندیاں ان پر لگی ہوئی ہیں، بجلی، پانی، ادویات، کھانا، سب کچھ ان کا بند ہے. لیکن کیا وہ سرنڈر کرتے ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے جی سارا نظام بن گیا، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. 78 سال بڑا عرصہ ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کو تو 2-2.5 سال بھی نہیں ابھی پورے ہوئے. آپ کی تو صرف مخصوص نشستیں ہی چھینی ہیں نا، وہ آپ کی بھی نہیں، وہ ان کی چھینی جن کی بنتی بھی شاید نہیں. الیکشن گھر بار توڑے گئے یا جیلوں میں ڈالا گیا، میڈیا میں آوازیں بند کی، صحافیوں کو اٹھایا، اغوا کیا، مار پیٹ کی. شہادتیں تو گن لیں کتنی ہوئی ہوں گی 3 سال میں، 50 ہوئی ہوں گی. فلسطین کے لوگوں کی مزاحمت دیکھیں، ایران کے لوگوں سے سیکھے. اسے نفسیاتی زبان میں جو ظالم کرے مینگلومینیا کہا جاتا ہے. مینگلومینیا کا مطلب یعنی طاقتور جب اپنی طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو جائے نا، قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھے، اخلاقیات سے، آئین سے، پھر ہر غیر منطقی، غیر لاجیکل دلیل دے کے آپ کو تسلیم کروائے. پھر اسرائیل ایران کی جنگ میں آپ حملہ کرنے والے ممالک دیکھیں، سب کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور ایران پر اس بنیاد پر وہ حملہ کر رہے تھے کہ ایک دن یہ ایٹم بم بنا لے، تخیل کی بنیاد پر. ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہہ رہی ہیں، ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا. 20 سال سے وہ انسپیکشن کروا رہے ہیں، وہ اپنے مذہب میں اس کو حرام قرار دے چکے ہیں، وہ نہیں بناتے. ہو سکتا ہے آیت علی خامنائی کے بعد بنانے کے وہ کریں تو کریں، لیکن طاقت کا نشہ مارنا ہے. تمام انٹرنیشنل قوانین اٹھا کے پیروں تلے اسرائیل، امریکہ نے رون دیے.
اب جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی قانون کو نہیں ماننا، ان کو نہیں ماننا، انصاف نہیں ماننا، ظلم اور جبر کرنا ہے۔ اب ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے سیکھنے کے یہ 10 دن بڑے اہم دن ہیں، ویسے تو پورا سال ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم نے نظریے کو عوام کی رگوں میں، دل و دماغ میں، یہ لیڈرشپ کو سائڈ پہ کر لیں 2 منٹ کے لیے، اس نظریے کو پہلے سمجھیں۔ اس وقت جج، جرنلسٹ، جرنل سب اکٹھے آپ کو نظر، یہ سارا نظام آپ کے خلاف ہے۔ ایک شخص 24 کروڑ لوگوں میں کھڑا ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہا، مزاحمت نہیں کر رہا، بیعت نہیں کر رہا، وہ غیر مسلح، بغیر تشدد کے، بغیر اسلحے کے اپنی قربانی دے رہا ہے۔ اور دنیا میں کہیں بھی دیکھیں فوجی جنگ میں طاقتور اس تحریک کو دبا لیتے ہیں جو اسلحے کی بنیاد پہ ہو، بندوق پر ہو، کوئی 7 لاکھ فوج ہے، 15 لاکھ فوج ہے، 20 لاکھ فوج ہے، وہ دبا لیں گے آپ کو، جس طرح کربلا میں بھی آپ کے سامنے۔ اب محرم الحرام چونکہ شروع ہوا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، ہمیں ان کے زخموں کو یاد نہیں کرنا، ان کے نظریے کو بھی سمجھنا ہے، جس کی خاطر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ کربلا 61 ہجری کی صرف کہانی نہیں ہے، یہ ہر دور میں دہراتی ہے۔ یزیدیت ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ظلم، جبر، ناانصافی، جھوٹ اور اقتدار کی ہوس کے جو آج کے یزید ہیں ان کی بھی کہانی ہے۔ نظریہ حسینیت کیا ہے؟ سر کٹایا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ ظلم کے خلاف خاموش ہونا بزدلی ہے۔ یزید وردی میں ہو، سیاسی چہرے میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، حسینیت سکھاتی ہے کلمہ حق بلند کرنا ہے، چاہے آپ کی جان، عزت، آزادی جو کچھ ہو چلا جائے۔ یہ آپ نے صرف 10 دن یہ مجالس نہیں سننی ہوتی، سیاہ کپڑے نہیں پہننے، صرف ظالم کے سامنے اصل کھڑے ہونا، حق کی بات کرنا حسینیت ہے۔ یہ جو پاکستان میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، سیاسی انتقام، یہ جبر، ظلم، جھوٹے مقدمات، آئین کی پامالیاں، یہ یزیدیت کی نشانیاں ہیں۔ واقعہ کربلا کو اٹھائیں، آپ پڑھیں ذرا، اس جنگ کربلا جو انہوں نے بنائی، پورے دور میں جو یزید کے لوگ جو حق سچ کے اس کے یزید کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، انہیں یا تو غائب کر دیا، انہیں مار دیا جاتا۔ مسلم بن عقیل کی جو شہادت کی گئی امام حسین کے کزن کی، اب وہ بات سفیر تھے، بات کرنے گئے تھے، انہیں شہید کر دیا، کیونکہ اسلامی خلافت کی جو اصل روح تھی، جو عدل و انصاف تھا، عوام کی مرضی اور مشاورت تھی، اس سے خلافت کو بادشاہت میں کنورٹ کیا، اور مشاورت کو اس وقت زبردستی یزید جو حکمران بنا، اور یہ فارم 47 والا معاملہ بالکل وہی، یہ جس دور میں ہوگا وہ یزیدیت ہوگی، اور ناانصافی ہوتی ہے جس دور میں، وہ یزیدیت کا دور ہے۔ دیکھیں وہ سزائیں دے دیتا تھا نا، چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہوں، صحابی ہوں، نیک انسان ہوں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید نے کیوں شہید کیا؟ وہ مسجد کے ممبر پر سرکاری بیانیہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، ہر آواز خریدتا تھا، ختم کرتا تھا، جھوٹے بیانات دیتا تھا، پروپیگنڈے کرتے تھے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ آج آپ آوازیں بند ہو رہی ہیں، صحافی، سیاسی مخالفین غائب ہو رہے ہیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، حق کی بات کرنے والوں پہ مقدمات ہو جاتے ہیں، غدار قرار دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تشدد ہوتا ہے۔ یہ وہی یزیدیت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس نے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو یہ اس نظام کا ایک نام ہے، ظلم اور ناانصافی کا۔ تو جو بھی اس کے ساتھ یزید کے کھڑا ہوگا وہ یزیدیت، اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ حسینیت نظریہ ہوگا۔ وہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی کا نام نہیں ہے۔ یزید کی فوج کا کمانڈر بھی اگر اس نظریے پہ کھڑا ہو جائے تو اسے حر کہتے ہیں۔ یزید کا بیٹا بھی اگر اس کے خلاف ہو تو اسے نیک انسان کہتے ہیں۔ نظریہ یزیدیت پر کوئی دیندار ہو، کوئی حافظ قرآن ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جج ہو، کوئی قاضی ہو، اگر یزید کے نظریے پہ کھڑا ہو تو ظلم کا ساتھی ہے، چاہے جتنی مرضی بڑی داڑھی رکھ لے، علم حاصل کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، دین کا لبادہ اوڑھ لے، وہ یزید ہی ہوگا۔ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بڑا دین کا عالم تھا، بہت بڑا مسلمان اپنے آپ کو۔ یزید کی خوشنودی کے لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو، ان کے چچا بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ تاریخ میں وہ بدنام شمر، وہ کربلا میں یزید کے لشکر کا آپ کو پتہ ہے، اس کی ماں بنو ہاشم سے تھی، رسول اکرم کے خاندان سے اس کا رشتہ بھی تھا، لیکن بظاہر تعلقات کا یہ اسلام کا لبادہ اوڑھے، یزید کا سب سے بڑا ظالم، امام حسین کا سر اس نے کاٹا۔ قاضی شرعی، وہ فقہ کے اور فیصلے کے بڑے بڑے معتبر فیصلے دیا کرتا تھا، جھوٹے فتوے اس نے یزید کے حق میں دیے۔ تاریخ میں اس قاضی کو ظالم اور جابر جج کہا گیا۔ عمر بن سعد حضرت امام علی کے جاننے والا تھا، دین کا علم بھی رکھتا تھا، بڑا نیک انسان تھا، اقتدار تھا، مال تھا، اور وہ یزید کے لشکر میں شامل ہوا، قیادت کی، پھر ساری زندگی پچھتاتا رہا، لیکن تاریخ میں لانتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو دین کی ظاہری شکل میں علم رکھنا، قرآن پاک پڑھنا، حافظ قرآن ہونا، کسی بڑے خاندان سے ہونا، یا اپنے آپ کو اہل سادات سے جوڑنا، بندہ ظالم ہو، جبر ہو، یزید ہو، دین میں نہ دنیا میں تاریخ میں نہیں بچ سکتا۔ اس کے نام کے ساتھ بے شک سید لگے، بے شک نقوی لگے، بے شک جو مرضی لگے، جو نظریے پہ کھڑا ہوگا۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھنی ہوں گی کہ اب آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ عمران خان نے جیل میں یہی سیکھا، نیلسن منڈیلا نے یہی سیکھا،
وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس نے سیکھا کہ کس طرح ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ناانصافی کے خلاف کھڑا، جو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ دن دہاڑے جو ہوتا ہے یہ وہ دیکھیں، تمام مثالیں میں بہت ساری دے سکتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو روزانہ یاد کراتا رہوں گا. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ العزیز فتح حق اور سچ کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس پہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا، اپنی پرامن جدوجہد کریں. آپ بندوق اور اسلحے والا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے اس لائن میں آتا ہی نہیں بالکل. اسی لیے آپ نے فوکس اپنا رکھنا ہے، اپنی ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جیت آپ کی ہوگی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.